الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر آپ کو بیان کروں گا یہ ہمارا بہت اہم موضوع ہے. بہت سارے لوگ خانہ کعبہ والے جائے نماز پر نماز پڑھتے ہیں یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے عزیزوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا خانہ کعبہ کی اہمیت، اس کی عظمت، اور جائے نماز پر خانہ کعبہ یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہو تو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. ایک زمانے میں یمن کے بادشاہ نے، جس کا نام ابرہہ تھا، جب اس نے دیکھا کہ حج کا زمانہ آتا ہے تو لوگ بڑی تیاریوں کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف چل پڑتے ہیں، تو اس نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں. تو اس کے بتانے والوں نے بتایا کہ یہ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں اور بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بیت اللہ کوئی سونے کا بنا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، وہ تو فقط پتھروں سے بنا ہوا ایک گھر ہے اور بالکل سادہ سا ہے. تو اس نے پلان بنایا کہ میں اس سے بہت عالیشان اور بہترین گھر تعمیر کرواتا ہوں وہ یمن کے اندر، تاکہ لوگ اس کا طواف کرنا شروع کر دیں. اور اس نے ایک بہت خوبصورت قسم کا گھر بنایا اور بیت القلیز اس کا نام رکھا. وہ اتنا اونچا بنایا کہ اگر بندہ نیچے کھڑا ہو کر دیکھتا تھا تو اس کو اس کی اونچائی نظر نہیں آتی تھی. اور اس کو بہترین قسم کے سونے اور چاندی سے، ہیرو جواہرات سے مزین کیا. اپنی طرف سے بہت اچھا اور خوبصورت ترین گھر بنوایا اس نے، اور اس کے اندر ہر وقت عود، عنبر اور خوشبوئیں مہکنے کا انتظام کروایا. جب یہ سارا انتظام ہو گیا تو اس نے پھر اعلان کروایا کہ آج کے بعد بیت اللہ کوئی نہیں جائے گا. جس نے طواف کرنا ہو اس بیت اللہ کلیس کا طواف کرے، یہاں آئے، یہاں آ کر ہی اپنا حج اور عمرہ جو بھی ہے وہ کرے. لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی عزت اور تکریم تھی، لیکن یہ بادشاہ بہت طاقتور تھا اور بہت لمبی چوڑی فوج تھی اس کے پاس. اب لوگ اس سے ٹکر تو نہیں لے سکتے تھے. اس وقت میں جب حرم والوں نے اور مکے والوں نے اس بات کو سنا تو ان کے اندر بڑی بے چینی سی پیدا ہوئی. اور اسی دوران میں ایک قصہ پیش آیا کہ مکہ کا ایک آدمی وہ یمن پہنچا، اور اس نے جب اس گھر کو دیکھا تو وہ کسی طریقے سے اندر پہنچ گیا اور اس سارے گھر کو نجاست سے گندا کر دیا. صبح بادشاہ کو جب پتا چلا کہ میرے بیت کے ساتھ، میرے گھر کے ساتھ یہ کیا، جب اس نے تحقیق کروائی تو پتا چلا وہ بندہ مکے سے آیا تھا. اور دوسرا ایک اور واقعہ بیان ہوا ہے اسی دوران میں کہ ایک مسافر کہیں سے آیا، اس نے آ کے یہاں قیام کیا اور رات کو سردی کا وقت تھا تو اس نے آگ جلائی اور تیز ہوا چلی، آگ کی کوئی چنگاری اٹھی اور بادشاہ وقت کے بنائے ہوئے گھر کے اندر چلی گئی اور اس کا بہت سارا اسباب جل گیا اور بہت سارا نقصان ہوا. جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ دوسرا بندہ بھی مکہ سے آیا تھا. تو ابرہہ کے دل میں مکے والوں کی نفرت پیدا ہو گئی. بیت اللہ کی نفرت تو اس کے دل میں پہلے سے تھی اور اب نفرت اور زیادہ بڑھ گئی. تو اس نے ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لیا اور اپنی فوج کو بھی ساتھ لیا اور بہت سارے ہتھیار باندھے اور اس نیت سے یمن سے چلا کہ میں نے بیت اللہ کو نعوذ باللہ توڑ دینا ہے. جب یہ راستے میں چلنا شروع ہو گیا اور راستے میں چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، اور وہ سارے کے سارے قبیلے جس راستے سے یہ گزرتا تو وہ آ کے اس کے سامنے آہوزاری کرتے، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، اس کی منت اور خوشامدیں کرتے کہ اگر تمہارے بنائے ہوئے گھر کا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو ہم سے بدلہ لے لے. اگر تو کسی کا خون بھی بہانا چاہتا ہے تو ہمارا خون بہا لے. ہم کمزور ہیں، تیرا مقابلہ تو نہیں کر سکتے.
لیکن بدلہ ہر طرح سے دینے کے لیے تیار ہے۔ جو تو چاہتا ہے وہ ہم سے لے لے، لیکن بیت اللہ کی عزت اور احترام کے اندر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ لیکن یہ بادشاہ وقت ایسے تکبر کے اندر بھرا ہوا تھا کہ وہ کسی کی بات کو نہیں سنتا تھا۔ تو چند قبیلے جن کی اس نے بات نہیں مانی وہ مقابلے میں بھی آئے، لیکن انہوں نے شکست کھائی، اور بادشاہ ابرہہ نے اپنا بہت بڑا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ بھی تھے۔ اور یہ وہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو ہمارے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہے، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ اور یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے، ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا، تو آپ نے فرمایا تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس کر دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو نعوذ باللہ تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت ہی مقدس اور محترم مقام ہے، اور آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا اور صرف اپنے اونٹوں اور جانوروں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت مطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور بیت اللہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ابرہہ نے آپ کے اونٹوں اور جانوروں کو واپس کر دیا، اور پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں اور گھاٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح سویرے اپنے لشکر کو لے کر بیت اللہ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھی کعبے کی طرف نہیں چلے۔ کسی اور طرف اگر چلاتے تو ہاتھی چلتے، لیکن جب کعبے کی طرف ان کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے منہ میں 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 منہ میں، جس کو ہم ابابیل کہتے ہیں۔ ابابیل کے اس لشکر نے ابرہہ کے لشکروں پر سنگے باری کی، اور ابرہہ کی فوج بد حواس ہو کر بھاگنے لگی۔ کنکریاں دیکھنے میں چاہے چھوٹی تھی، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے۔ جب پرندے ان پتھروں کو گراتے، کنکریوں کو، وہ ہاتھیوں پر بیٹھے ہوئے سواروں کے، تو وہ سر سے لے کر پورے جسم کو چیر کر اور ہاتھیوں کے بدنوں کو چھیدتے ہوئے زمینوں پر گرتے تھے، اور ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا، اور اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، اور بیت اللہ ہمیشہ کی طرح محفوظ رہا۔ یہ تھا واقعہ اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے، اور دوسرا اس کی عظمت کیا ہے کہ زائر جب بیت اللہ شریف میں جاتا ہے اور جب اس کی کعبہ اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے، جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے، اور جو بھی دعا مانگے۔ اب یہاں پہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک لمحہ پہلی نظر جب پڑے، جب تک آنکھ کھلی رہے، تو اس پہلی نظر میں کیا ایسی دعا مانگی جائے، کیونکہ کعبہ اللہ کی جلالت بھی ایسی ہے کہ اس کی ہیبت سے نظر ٹھہرتی نہیں۔ تو پہلی نظر سے دعا مانگنی ہے، پھر دعا بھی زندگی کی وہ مانگے جو زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔
تو مختلف لوگ مختلف دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب حج پر گئے اور جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر ان کی پڑی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں جو بھی دعا مانگا کروں تو قبول کر لیا کرے۔ کہ ایسی دعا مانگی پھر ساری زندگی مانگتے رہو، وہ قبول ہوگی۔ کہ میری دعا یہ ہے کہ میری ساری دعائیں قبول ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں، یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ بیت اللہ کی کیا عزت ہے، کیا تحریم ہے، اور ہمارے اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں اگر جائے نماز پر بیت اللہ کی یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر بنی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بھائیو بہنوں اور بچوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس صرف اس دنیا میں اس کائنات میں ایک اللہ کا اور اس کے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں ویسے تو تصویر لگانا کوئی بھی حرام ہے، تو میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کی تصویریں بہت سارے گھروں میں لگی ہوتی ہیں دیواروں پر، تو وہ ہم فرش پہ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے کہ اس پہ پاؤں آئیں گے۔ تو میرے عزیزوں، یہ کیسے ہم گوارا کر لیں کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں نعوذ باللہ ہمارے پیروں کے نیچے آئیں یا ہمارے پاؤں کے برابر ہوں۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں جائے نماز پہ تو ہمارے پاؤں جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے بنی ہوئی تصویر کے برابر یا اس سے بھی اوپر ہوں گے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم خانہ کعبہ کی تصویر والی نماز پہ سجدہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ تھنکنگ ہے، یہ سوچ ہے، لیکن میرے بھائیوں، یہ تعظیم یا تحریم ہم نے کرنی ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری بات، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی حرام ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکنے والوں کے بارے میں ایک حدیث ہے، جس نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکا تو وہ تھوک قیامت والے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا۔ خانہ کعبہ ہمارے سامنے نہیں، ہم انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، انگلینڈ میں ہے، کسی اور ملک میں ہے، خانہ کعبہ سعودی عرب میں ہے، لیکن ہم پر اس کی تعظیم واجب ہے، فرض ہے۔ تو ہم خانہ کعبہ کی طرف پیشاڑی نہیں کر سکتے، ہم خانہ کعبہ کی طرف اپنے پاؤں نہیں کر سکتے۔ جب ہم غسل کرتے ہیں اور کپڑوں کو بغیر ہوتے ہیں تو تب بھی ہم نہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر سکتے ہیں نہ پیچھاڑی کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو چیز عزیز ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کو چومنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ایسی ہمیں عطا کی ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک خانہ کعبہ کو فقط دیکھنا، کوئی دعا نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ذکر نہیں، صرف اس کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور دوسرا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے والدین کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، ہم قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر۔ تو کتنی خوبصورت باتیں ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جتنا علم اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کی بنا پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خانہ کعبہ کی عزت اور تحریم کرنی چاہیے، اور قطعاً اس جائے نماز پر نماز نہ پڑھے جس پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر یا خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہو۔ شاید بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایسا بھی ہے کہ یہ صرف تشبیہ ہے، اس کی تصویر ہے، وہ تو نہیں ہے۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے محبت کی، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کو ہم پاؤں کے نیچے رونتے ہیں؟ نہیں رونتے۔ تو وہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، تو وہ اسی کی نسبت سے وہ اس کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نئے آنے والے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔